الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پاکی اور ناپاکی کے مسائل جو ہیں وہ جاری ہیں۔ قانون شریعت کے یہ جو ہے درس چل رہے ہیں۔ اب آگے جو بیان ہے وہ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ میں پڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ لوہے، تانبے، چینی وغیرہ کے برتن اور سامان پاک کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 24۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہو، یعنی نجاست اندر اس میں مکس نہیں ہو رہی ہے، جیسے اس میں خشک نہیں ہو رہی ہے، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یعنی بند ہو جائے۔ تو یہ جیسے جس چیز کے اندر نجاست اس میں مطلب سرایت نہیں کر رہی ہے، اس میں جذب نہیں ہو رہے، جیسے کپڑا ہے تو کپڑے میں تو کپڑا اس کو چوس لے گا، لیکن یہ جو برتن ہے، چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا چکنا برتن ہو یا لوہے کا یا تانبے پیتل وغیرہ، تو اس میں چونکہ نجاست اگر لگے گی تو وہیں کے وہیں رہے گی، اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 25۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانجھ لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 26۔ پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں، ورنہ 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ یہ ہے پکایا ہوا چمڑا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جانور کا وہ چمڑا کہ جس کو پروسیس سے، جیسے کہ اس میں نمک لگا کر کے یا دھوپ میں سکھا کر کے اس چمڑے کی جو نجاست ہے، اس کی جو رطوبت اور ناپاکی ہے، اس کو دور کر دیا گیا، تو اب ایسی صورت میں وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں دباغت۔ اس جو یہ پروسیس ہے اس کو بولتے ہیں دباغت۔ تو ایسا چمڑا جس کو مطلب پکایا گیا ہو، یعنی پکانے سے مراد یہی ہے کہ جس کو دباغت دیا گیا ہو، تو ایسا چمڑا اگر ناپاک ہو گیا تو اس کا یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 27۔ لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار ہو، اگر وہ نجس ہو جائے تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں۔ یوں ہی چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نقشی نہ ہوں، اور اگر نقشی ہوں یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پونچھنے سے پاک نہ ہوں گی۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جیسے چھری، تلوار، چاقو وغیرہ، چونکہ یہ تو مطلب بالکل ہموار ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کسی طرح کا اگر زنگ نہیں لگا ہے، جیسے کاٹ وغیرہ نہیں لگا، یا اس میں کوئی بناوٹ بھی نہیں کی ہے، پھر اگر وہ نجس ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو صرف اس کو پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر سمجھو کہ اس میں کوئی چیز اگر نقش وغیرہ بنایا ہے، تو اب یہ ہوگا کہ اس میں سوراخ ہوگا، اس میں گیپ ہوگی، یا زنگ لگ گیا ہے تو بھی اس کے اندر جو ہے وہ جگہ پڑ جائے گی۔ ایسی صورت میں نجاست وہاں پہ کیا ہوگی کہ ادھر ثابت ہو جائے گی، اور وہیں پہ مطلب چپک جائے گی، یا اس میں اگر کوئی کٹ وغیرہ لگا ہے، جیسے کوئی ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لیے، تو نجاست اس میں داخل ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں پونچھنے سے وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو بلکہ دھونا پڑے گا۔ آئینہ وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 28۔ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی
غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہوں، کپڑے یا پتے سے اس قدر پونچھ لیے جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اس مسئلے میں جو یہ مسام کا جو لفظ ہے، مسام کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ گیپ یا سوراخ، یعنی جس کے اندر نجاست ناپاکی جو ہے اندر جس کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پالش کی ہوئی، تو اس میں کسی طرح کا کوئی ہال، سوراخ یا کوئی بھی گیپ ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو صرف پونچھ ڈالنے سے جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 29، ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے تو پاک ہو گئی، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ اگر ناپاک ہوئی، پھر اگر وہ سوکھ گئی اور نجاست کا جو ناپاکی کا اثر ہے وہ چلا گیا تو وہ زمین پاک ہو جائے گی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 30، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی، یعنی جو چیز سوکھنے سے یا رگڑنے سے پاک ہو گئی ہے، اب اگر دوبارہ وہ چیز اگر بھیگ گئی پانی میں تو اس طرح سے وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ یہاں پر رک کر جو ہے وہ تیمم کے حوالے سے ذرا عرض میں کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو تیمم کی جو ہے یہ اصطلاح کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تیمم کیا چیز ہوتی ہے اور تیمم کیسے ہوتا ہے وغیرہ، تو ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ تیمم کے حوالے سے اسی قانون شریعت میں جو باب دیا گیا ہے، جو بیان تیمم کے بارے میں، اس کو پڑھ لیں۔ تیمم یہ بھی جو ہے وہ وضو کی طرح پاک کرنے والی ایک چیز ہے، اور مطلب ایک عمل ہے تیمم وضو کا، جس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر پانی نہ ہو یا کوئی بیماری ہو، اس کی شرائط ہیں، تو ان صورتوں میں جو ہے مٹی سے جو ہے بندہ پاکی حاصل کر سکتا ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اسی عمل کو جو ہے تیمم کہتے ہیں۔ آگے بیان ہے کھال پاک کرنے کا طریقہ۔ کھال پاک کرنے کا طریقہ یعنی کہ چمڑا پاک کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 31، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکا لیا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا یا دھول میں سکھا لیا ہو کہ اس کی تمام تری مٹ کر بدبو جاتی رہی ہو، تو دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ وہی میں نے جو اوپر آپ کو بتایا، دباغت کا لفظ استعمال کیا تھا میں نے، دباغت، تو یہ دباغت والی ہی پروسیس کو جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مسئلہ نمبر 32، سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہو جائے گا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ پاک ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے۔ دیکھو مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، لیکن حد ضرر تک مٹی کھانا حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ نمبر 33، رانگ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔